शाम के 6:45 बज रहे हैं। शेख जायद रोड, दुबई। तारिक 38 साल का फाइनेंस एनालिस्ट अपनी टोयोटा कैमरी में वापस अपने घर की तरफ जा रहे हैं। रेडियो में लेटेस्ट बॉलीवुड ट्रैक बज रहा है, फुल वॉल्यूम पे है, बीट बहुत कैची है। फोन बज रहा है, बॉस का व्हाट्सएप मैसेज आया, प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गई। तारिक ने फोन उठाया, स्टीयरिंग पे एक हाथ। हाँ सर, कल सुबह भेज देता हूँ। ट्रक राइट लेन से मर्ज कर रहा है। तारिक को दिखा नहीं, म्यूजिक, फोन डिस्ट्रैक्शन और एक क्रैश। तारिक की बीवी 7:30 बजे फोन उठा रही हैं। ट्रैफिक में होंगे, 10 मिनट में कॉल बैक करेंगे, लेकिन तारिक का फोन दुबई पुलिस के एविडेंस बैग में है और स्क्रीन पर वो बॉलीवुड सॉन्ग अभी भी पॉज नहीं हुई। उनका आखिरी लम्हा, उनकी आखिरी आवाज, उनका आखिरी डिस्ट्रैक्शन। आज हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं अजीज साथियों, ये एक अलग रियलिटी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़िक्र मौत में एक बार फिर खुशामदीद, जहां हम मौत की याद से दोनों जहान में कामयाबी के लिए एक्शन ओरिएंटेड और पर्पसफुल ज़िंदगी गुजारने का सलीका सीखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ग्लोबली तकरीबन 1.25 मिलियन लोग हर साल कार एक्सीडेंट्स में इंतकाल करते हैं, मतलब हर 24 सेकंड में एक मौत। जब आप ये सुन रहे हैं, अभी इस मिनट में 2 से 3 लोग अपनी गाड़ी में अल्लाह को प्यारे हो गई। और इन सब का कॉमन थ्रेड डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग, टेलगेटिंग, केयरलेसनेस, म्यूजिक, फोन कॉल, बैक सीट आर्ग्यूमेंट, व्हाट्सएप मैसेजेस। और जब क्रैश होता है वो सभी आपके साथ आपकी कब्र में जाता है। आज मैं आपको एक फ्रेमवर्क सिखाने जा रहा हूँ जिसे मैं ट्रैवल ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम कहता हूँ, जिसके 3 हिस्से हैं। उसका पहला हिस्सा ऑटो पायलट से अवेयरनेस की तरफ, दूसरा हिस्सा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ट्रैवल प्रोटोकॉल और तीसरा हिस्सा क्रैश रेडी सिस्टम है। क्योंकि कल सुबह जब आप अपनी गाड़ी में बैठें, ये सिर्फ ऑफिस जाना ना हो, ये पोटेंशियली आपका आखिरी सफर हो सकता है। तो जिस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर करते थे, उसी तरह आपको भी करना चाहिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कल सुबह जब आप अपनी गाड़ी में बैठें, क्या आपने सोचा था कि ये आपका आखिरी सफ़र हो सकता है? क्योंकि हम सब ज़्यादातर ऑटो पायलट मोड में ड्राइव करते हैं। सेम रूट रोज़ाना, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से जिम, जिम से घर। लेकिन इस्लाम में हर सफ़र को सीरियस लेना ज़रूरी है। क्यों? आइए समझते हैं। कोई भी सफ़र आपका आखिरी सफ़र हो सकता है कि हर सफ़र एक अनसर्टेनिटी में आपको लेके जाता है। आप घर से निकलते हैं, घर वापस आने की कोई गारंटी है क्या? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे इतना सीरियस लेते थे। अब आप सोचिए, कल सुबह जब आप अपने घर वालों को अल्लाह हाफिज या बाय बाय कह रहे होंगे, तो क्या वो पोटेंशियली आखिरी खुदा हाफिज तो नहीं होगा? अगर हाँ, तो आपकी टोन कैसी होगी? झगड़ा करके निकलेंगे या प्यार से अलविदा करेंगे? ये है वो माइंडसेट शिफ्ट ऑटो पायलट से अवेयरनेस की तरफ। और जब आप कार में बैठ जाएं, तो वो कार क्या है? महज एक डब्बा नहीं, वो कार आपके लिए एक स्पिरिचुअल स्पेस है। और आप इसको रियलाइज कीजिए, आपकी गाड़ी सिर्फ एक ट्रांसपोर्टेशन नहीं, ये आपकी एक स्पिरिचुअल स्पेस है। जैसे आप मस्जिद में कुछ नहीं सोचते, बिल्कुल वैसे ही आपकी कार में भी। क्योंकि अगर उसी कार में आपका इंतकाल हो जाए तो जो बज रहा था वो आपके साथ आपकी कब्र में जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, तकरीबन 1.25 मिलियन लोगों की मौत गाड़ी में आती है। अब सोचिए, इसमें से कितने होंगे जो म्यूजिक सुन रहे होंगे, कितने होंगे जो दूसरे ड्राइवर्स को गालियां दे रहे होंगे, कितने गीबत कर रहे होंगे, कोई बॉस के बारे में, कोई कोलीग के बारे में, कोई बीवी के बारे में, कोई किसी और के बारे में। कितने लोग झूठ बोल रहे होंगे, कोई अपने क्लाइंट को धोखा दे रहा होगा, तो कोई किसी और को वक्त पे ना मिलने पे झूठ बोल रहा होगा। और फिर वो एक 3 सेकंड इसमें वो क्रैश हो जाए, वो गुनाह आपका आखिरी अमल हो जाए, वो म्यूजिक आपके कान में आखिरी आवाज हो, वो गालियां आपकी जुबान से आखिरी अल्फाज हों, तो आपकी कार को एक पोर्टेबल मस्जिद की तरह ट्रीट कीजिए। जो चीजें मस्जिद में नहीं करें, उसे अपनी गाड़ी में भी ना कीजिए। और तीसरी अहम चीज इस माइंड शिफ्ट चेंज के लिए वो ये है कि आप एक इनविजिबल कंपेनियनशिप में हैं। आप गाड़ी में अकेले नहीं हैं कभी भी। आपके साथ अल्लाह ताला की जात है, आपके साथ फरिश्ते हैं। जैसा कि अल्लाह ताला ने खुद कहा सूरतुल हदीद में, वहुवा माअकुम ऐनमा कुंतुम, और वो तुम्हारे साथ है जहाँ भी तुम हो। मतलब आप दोहा की ट्रैफिक में हो या जद्दा की ट्रैफिक में, आप अल ऐन हाईवे पे हो या शुमाल हाईवे पे, आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ अल्लाह है, आपके साथ फरिश्ते भी हैं, किरामन कातिबीन, जो आपके हर हर अमल को लिख रहे हैं। दाईं तरफ वाला नेकी लिख रहा है तो बाईं तरफ वाला आपका पूरे अमाल को रिकॉर्ड कर रहा है। इसका मतलब
کہ آپ ہر وقت سرویلنس میں ہیں. یہ کوئی گورنمنٹ کا کیمرہ نہیں، کوئی ٹریفک ڈپارٹمنٹ نہیں، یہ اللہ کا سرویلنس سسٹم ہے جس میں فرشتے آپ کو ہر وقت، ہر جگہ، ہر حالت میں ریکارڈ کر رہے ہیں. اور اگر آپ کو اس چیز کا احساس ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور جو بھی آپ کہیں گے، جو بھی آپ کریں گے اسے ریکارڈ کیا جائے گا، تو کیا آپ ریڈ لائٹ سگنل جمپ کریں گے؟ تو کیا آپ 140 کی روڈ پہ 180 کی ڈرائیو کریں گے؟ کیا آپ دوسرے ڈرائیورز کو گالیاں دیں گے؟ تو پھر ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ انویزیبل کمپینین شپ ہمارے ساتھ ہے. اب آتے ہیں پروفیٹک ٹریول پروٹوکال کی طرف. اب جب آپ کا مائنڈ سیٹ شفٹ ہو گیا، آٹو پائلٹ سے اویئرنیس میں آ گئے، تو اب دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سفر کرتے تھے. ان کا ایک دم کمپلیٹ ٹریول پروٹوکال تھا. میں آپ کو اس میں 3 پریکٹیکل اسٹیپس بتاتا ہوں جو آپ ابھی سے شروع کر سکتے ہیں. اس میں پہلا ہے کہ جب آپ گاڑی آن کر رہے ہوں تو آپ دعا پڑھیں. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، ورنہ ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے تھے، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف واپس جانے والے ہیں. اور دھیان دیجئے اس کے آخری جملے پہ، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، یعنی بے شک ہم اپنے رب کی طرف واپس جانے والے ہیں. مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر شروع کرنے سے پہلے موت کو یاد کر رہے ہیں. میں اس گاڑی میں بیٹھا ہوں، شاید یہ میری آخری سواری ہو. اب آگے بڑھتے ہیں. تو جب آپ گاڑی میں سفر شروع کر دیں تو کیا کرنا ہے؟ اس میں سب سے پہلے جو چیز آپ کو کرنا ہے وہ خوب اللہ کو یاد کیجیے، اللہ کا ذکر کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر میں اللہ کو خوب یاد کیا کرتے تھے. آپ کسی ایسے راستے پہ چلتے جو اونچائی کی طرف جا رہا ہو تو تکبیر بلند کرتے تھے، یعنی کہ اللہ اکبر کہتے تھے. اور کہیں سے نیچے جا رہے ہوتے تھے تو سبحان اللہ پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، کیونکہ سفر اللہ کو یاد کرنے کا بہت اچھا موقع ہوتا ہے، نہ کہ کسی طرح کا میوزک سننا یا بس گپے ہانکنا یا دوسروں کو گالیاں دینا. میں آپ سے صرف یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ گانا سن رہے ہیں اور اللہ نہ کرے کہ اس وقت موت آ جاتی ہے، تو کیا آپ ایسی حالت میں مرنا چاہیں گے؟ کیا قبر میں جب آپ کی آنکھ کھلے اور منکر نکیر آپ کو اٹھائیں تو آپ کے آخری اعمال یا آپ کے آخری عمل وہ گانا سننا ہوگا؟ تو آپ کو کیسا لگے گا؟ کیا آپ کو یہ ریگریٹ نہیں ہوگا کہ کاش میں نے قرآن سن لیا ہوتا، کاش میں نے ذکر کر لیا ہوتا، کاش اپنے آخری 10 سیکنڈ میں لا الہ الا اللہ زبان پر آ جاتا؟ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، میوزک گاڑی میں نہ سنیے. اس لیے نہیں کہ اس پہ فتویٰ ہے، میں اس ڈیبیٹ میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن کہ اگر آپ کی موت گاڑی میں آ جائے تو کیا آپ واقعی میوزک کو اپنی آخری میموری اس دنیا میں رکھنا چاہیں گے، یا آپ اللہ کی یاد کو اپنا آخری عمل دیکھنا چاہیں گے؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ اس کے علاوہ غور کر سکتے ہیں، کائنات کے اوپر غور کیجئے، اپنی گاڑی کے اوپر غور کیجئے کہ اس گاڑی کا ایک پرزہ ڈفرینٹ میٹل سے بنا ہوا ہے، ڈفرینٹ مٹیریل سے بنا ہوا ہے، اور کس خوبصورتی سے اللہ کے دیے ہوئے علم کی وجہ سے انسانوں نے اس کی ایک چیز کو مسخر کیا ہے کہ اسی گاڑی میں ایک جگہ 1400 ڈگری سیلسیس ٹمپریچر پہنچ رہا ہے، اسی گاڑی میں ایک جگہ بہت تیزی سے بہت سارے پرزے گھوم رہے ہیں، اور انسان کی بساط کہاں کہ وہ ان سب کو اپنے کنٹرول میں رکھ رہا ہے اللہ کے اذن سے. آپ راستے میں سفر کر رہے ہوں، آپ کائنات میں غور کیجئے، سورج نظر آئے سورج پہ غور کیجئے، راستے نظر آئے راستوں پہ غور کیجئے، آسمان کی طرف دیکھیے، زمین کی طرف دیکھیے، پیڑ پودوں کو دیکھ کے غور کیجئے، اللہ کو یاد کرنے کے مختلف بہانے تلاش کیجئے. اس کے علاوہ ایک اہم چیز آپ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ اپنے بچوں کو کچھ نہ کچھ سکھا دیں. جب آپ ٹریولنگ کر رہے ہوں، بچوں کے ساتھ ٹریولنگ کرنا ایک بہت گولڈن اپورچونٹی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹریولنگ کو ٹیچنگ کا وقت بنایا تھا. سب سے فیمس اگزامپل ابن عباس رضی اللہ عنہ کی وہ اسٹوری ہے جس میں ابن عباس رضی اللہ عنہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر جا رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحتیں کی کہ اے لڑکے، میں تجھے کچھ کلمات سکھاتا ہوں، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ کو یاد رکھو تو تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، اور اس طرح کی دوسری نصیحتیں. یہ ٹیچنگ ٹریول کے دوران ہوئی، کیونکہ ٹریول اس کا مطلب
مطلب ہے ڈسٹریکشن کم ہو جاتا ہے، بچے فوکس ٹائم آپ کو دے سکتے ہیں۔ آپ اپنے 7 سالہ بچے اور 4 سالہ بیٹی کے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں ویکنڈ پر، تو جنرلی بچے آئی پیڈ دیکھ رہے ہیں اور آپ یا تو گانے سن رہے ہیں یا اپنی بیوی سے باتیں کر رہے ہیں یا کسی طرح کی اور چیز، جبکہ آپ حضرت ابن عباس والا پروٹوکال استعمال کیجئے، آئی پیڈ کو بند کر دیجئے، میوزک کو بند کر دیجئے۔ بچے پوچھیں گے پاپا بورنگ ہو رہی ہے، آپ کہیے ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ ایک گیم کھیلتا ہوں، اور آپ ان کو کسی نہ کسی طرح اللہ کے انعامات کا تذکرہ کرنا سکھائیے۔ آپ ان کو درخت دکھائیے کہ ہر درخت پہ سبحان اللہ کہنا ہے اور بتانا ہے کہ ہم اس سگنل سے اس سگنل تک جب پہنچیں گے تو کتنے درخت تھے، یا اس طرح کے دوسری چیزیں آپ اپنی سمجھ سے پیدا کیجیے اور بچوں کو انگیج کیجیے۔ اور اگر ناگہانی طور پر یہ سفر آپ کا آخری سفر ہوا تو کیا ہی خوب یہ سفر ہوگا جس میں آپ اپنے بچوں کو اللہ کی یاد کرا رہے ہوں گے، انہیں کچھ نہ کچھ سکھا رہے ہوں گے۔ اب آئیے ہم کریش ریڈی سسٹم کی طرف چلتے ہیں کہ کیا آپ ریڈی ہیں پریکٹیکلی، اسپرچولی، لیگلی۔ اس میں سب سے پہلے دیکھیے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو نہیں کرنی ہیں، اور اس کا ایک سمپل سا رول ہے کہ جو چیز آپ قبر میں نہیں لے جانا چاہتے ہیں وہ کار میں نہ کیجیے، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ یہ کار ہی آپ کی قبر بن جائے۔ تو آپ دوسری نمبر پہ جو چیز کر سکتے ہیں وہ یہ کہ ایمرجنسی کی دعا میمورائز کر لیجیے۔ یاد ہے دوستوں، میں نے سڈن ڈیتھ پہ آپ سے کچھ چیزیں شیئر کی تھی، اس میں ہی یہ دعا بھی ہے، اللہم انی اعوذ بک من فجاءۃ نقمتک، کہ یا اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں آپ کے اچانک غضب سے۔ اور جب آپ کار میں بیٹھ جائیے تو کنٹینیوسلی اپنے آپ کو ذکر میں رکھیے۔ اس کے علاوہ آپ اپنی کچھ فزیکل پریپریشن بھی ہمیشہ رکھیے۔ اپنے گلو باکس میں اپنا نام، بلڈ ٹائپ، کچھ ایمرجنسی کانٹیکٹ نمبرز، اس طرح کی چیزیں ضرور رکھ لیجیے کہ کبھی کوئی حادثاتی چیز ہو جائے تو کوئی بھی آپ کو ہیلپ کرنے کے لیے اس میں آسانی پائے۔ چاہیں تو ایک منی ول بھی وہاں پہ رکھ دیجیے، کی ایسٹس کی لسٹ، پرائمری بینیفیشریز کون کون ہوں گے، اور کمپلیٹ ول گھر میں کس جگہ پر رکھی ہوئی ہے، اپنی میڈیکل انفارمیشن، اور اگر چاہیں تو تسبیح یا قرآن کی کوئی ایک کاپی بھی اس میں رکھ لیجیے کہ اگر آپ کو ہوش آ جائے اور کار اس حالت میں نہ ہو کہ آگے بڑھے تو آپ اللہ کو یاد کر سکیں۔ یہ کچھ دیر کا کام ہے، کسی بھی چھٹی کے دن بیٹھ کر یہ ساری چیزیں آپ اپنی گاڑی میں کر کے اپنے آپ کو کریش ریڈی سسٹم سے تیار ہو جائیے۔ اب سوچئے کہ طارق کو یہ ساری باتیں پتہ ہوتی تو پھر کیا وہ ریڈی نہیں ہوتے؟ لیکن آپ کی سچویشن الگ ہے، آپ کے پاس ٹائم ہے، اب آپ کے آگے جو بھی سفر ہوگا وہ آپ کا ایک ٹیسٹ ہے۔ اس کے علاوہ میں نے سڈن ڈیتھ کے اوپر ایک ویڈیو بنائی ہے، آپ اسے بھی ضرور چیک کیجیے گا، اور اگر میرے لیے کوئی سجیشن ہو تو کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کے ہر سفر کو اپنے سے قرب کا ذریعہ بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔